پی ایم مودی ٹارگٹس پاکستان چائنا ایٹ NMFT میٹ کہ قیمت ادا کرنی پڑے ان اقوام کو، ان ممالک کو جو کہ دہشت گردی کی مدد یا معاونت کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے دہشت گردی کو انڈسٹری بنایا، بہت پیسہ بنایا۔ نو منی فار ٹیرر، اس کے اوپر ان کی کانفرنس انہوں نے کہا کہ امپوز کاسٹ آن نیشنز، کہ ان قوموں پر اور نیشنز پر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو قومیں دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہیں۔ انڈیا نے پاکستان کو دہشت گردی کا ایپی سینٹر قرار، انہوں نے بھی تقریر کی، انہوں نے بھی مورلیس یہی باتیں کی کہ دہشت گردی جو ہے ابھی تک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ ریاستیں جو ہیں ابھی تک ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ آپ کی صرف اور صرف ایکسپرٹی یہ ہے کہ آپ دنیا کی کرپٹ ترین قوم ہیں۔ 70 سے زیادہ ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں اور بہت سی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز بھی ہیں جس میں FATF بھی ہے، وہ بھی اس میں شرکت کر رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی، اس کی خارجہ پالیسی کے لیے دہشت گردی کو وہ استعمال کرتا ہے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، اور کچھ ممالک ہیں جس میں وہ چین کی طرف ریفرنس دے رہے ہیں۔ پھر پنڈی میں کیوں ڈیرے ڈال رہے ہیں؟ ویسے ایک سوال ہے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہے، اس کو یدھ کا آپ حالت جنگ میں ہوگے۔ ہم اس وقت تک کا انتظار نہیں کر سکتے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے گھر میں گھس آئے۔ 20 سال لگیں گے آپ کو، اگر جوتوں سے مارے کو پکڑ کے تو پھر یہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ آپ جوتوں کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے، قوم ایسی ہیں۔ اس کانفرنس میں، نو منی فار ٹیرر کانفرنس میں خبر انڈین ایکسپریس کی میرے سامنے موجود ہے، امپوز کاسٹ آن نیشنز وچ بیک ٹیرر، کہ قیمت ادا کرنی پڑے ان اقوام کو، ان ممالک کو جو کہ دہشت گردی کی مدد یا معاونت کرتے ہیں۔ پی ایم مودی ٹارگٹس پاکستان چائنا ایٹ NMFT میٹ، یہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے۔ کیا پاکستان واقعی ریاستی طور پر یہ سب کچھ کرتا ہے، یا پھر انڈیا نے پاکستان کو دہشت گردی کا ایپی سینٹر قرار دلوانے کے لیے ایک بڑا ہی منظم اور کامیاب پروپیگنڈا کیا ہے پوری دنیا میں؟ یہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، لیکن جو گفتگو وہ کر رہے ہیں آپ وہ سنیں، اور اس کا جواب پاکستان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا۔ خبر آگے کہتی ہے کہ in his inaugural speech at the third No Money for Terror conference which is being held in New Delhi, PM Narendra Modi said that if we want our citizens to be safe, we cannot wait until terror comes to our homes، کہ ہم اس وقت تک کا انتظار نہیں کر سکتے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے گھر میں گھس آئے، یہاں پر ہونے لگے، لہٰذا ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا اگر ہم اپنے جو سٹیزنز ہیں، اپنے شہری ہیں، ان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ خبر کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ In his remarks aimed at Pakistan and China, Prime Minister Narendra Modi said on Friday that while some countries support terrorism as part of their foreign policy, others do so by blocking action against terrorists, asking the world to unite against such overt and covert backing of terror. Modi said a cost must be imposed on such countries. میں آپ کو اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی، اس کی خارجہ پالیسی کے لیے دہشت گردی کو وہ استعمال کرتا ہے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، اور کچھ ممالک ہیں جس میں وہ چین کی طرف ریفرنس دے رہے ہیں کہ جب امریکہ اور انڈیا مل کر کچھ انڈیویجولز کو بلیک لسٹ کرنے کے حوالے سے، ان پر عالمی پابندیاں لگانے کے حوالے سے کوئی ایکشن لیتے ہیں، تو اس کو بلاک کرتا ہے چائنا، بینگ پارٹ آف UN سیکیورٹی کاؤنسل، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے رکن ہونے کے طور پر چائنا اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اس کا جواب ایفیکٹولی اس وقت دیا ہوتا جب ابھی چند مہینے پہلے، ستمبر کے مہینے میں، جب اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس ہو رہا تھا، ہمارے وزیر اعظم تو سپیچ کر کے آ گئے، یہاں پر جو ہے وہ جب جواب دینے کی باری آئی، جب نریندر مودی کے جگہ جب وہاں پر اسی UNGA کے اجلاس میں سبرامنیم جے شنکر گئے، انہوں نے یہی الزام لگایا تھا، چین اور پاکستان کا ریفرنس دیا تھا، اس وقت کوئی بات نہیں کی گئی۔ انڈیا سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ وہ دنیا کے 72 ممالک کے 450 مندوبین کو اکٹھا کر کے پاکستان اور چائنا کو اس طریقے سے ملائن کرتا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی طرف سے شاید کچھ پاکستان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، یا بات ایسی کی گئی کہ اس کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ یہ تو چائنا اور پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی کہ NMFT کی جو کانفرنس کی، نو منی فار ٹیرر، اس کے اوپر ان کی کانفرنس انہوں نے کہا کہ امپوز کاسٹ آن نیشنز، کہ ان قوموں پر اور نیشنز پر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو قومیں دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امپوز کاسٹ آن نیشنز وچ بیک ٹیرر۔ کچھ کنٹریز ایسے ہیں کہ جو فورن پالیسی جو ہے وہ دہشت گردی کو اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں کہ ایز اے پارٹ آف دیئر فورن پالیسی
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، یعنی پاکستان تو FATF کی گرے لسٹ سے بھی نکل گیا، اور لیکن پھر بھی کیا یہ جو ہے یہ چائنا اور پاکستان کے حوالے سے ہی یہ بات کی گئی؟ دیکھیں جی، جب یہ کوئی بھی کسی قسم کی ایکسچینج ہو رہی ہو ان ملکوں کے درمیان اس خطے میں، وہ انڈیا پاکستان اور اسپیسیفکلی اور کسی حد تک چائنا بھی اس میں کبھی کبھی شامل ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی بہت زیادہ گیس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کس نے کس کے بارے میں کہا ہے۔ آپ اگر بات کریں ٹیررزم کی اور فارن پالیسی میں ٹیرر فنڈنگ کی، تو اس بات انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہو تو ظاہر ہے اس میں 100% ایک شوہر اور ایبسلوٹ قسم کے یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ پاکستان کی طرف سے ہے۔ اس وقت بھارت میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، ایک پروسیس شروع ہوا تھا 2018 میں، اور یہ فرانس کا انیشیٹو تھا نو منی فار ٹیرر۔ تو یہ اس کی پہلی کانفرنس پیرس میں ہوئی تھی، اس کے بعد یہ تیسری کانفرنس ہو رہی ہے۔ 2020 میں یہ ہونا تھی بھارت میں، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ اب یہ اس کی تیسری کانفرنس بھارت میں ہو رہی ہے۔ 70 سے زیادہ ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور بہت سی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز بھی ہیں جس میں FATF بھی ہے، وہ بھی اس میں شرکت کر رہا ہے۔ اور چائنا کو تو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن چائنا اس میں نہیں آیا اس کانفرنس میں۔ پاکستان کو البتہ مدعو ہی نہیں کیا گیا، ہمیں کوئی دعوت نہیں ملی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ گزشتہ روز اس کانفرنس کی اناگوریشن کی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے، اور انہوں نے اپنے کی نوٹ ایڈریس میں بہت سی باتیں کیں، اور خاص طور پہ جن باتوں پہ ایمفیسس تھا وہ یہی تھا کہ دہشت گردی ابھی تک ایک بہت بڑا چیلنج ہے دنیا بھر کے لیے، لیکن یہ چیلنج اس وقت تک ہم اس سے نمٹ نہیں سکتے جب تک کہ تمام ممالک ایک پیش پہ نہ ہوں کہ ہم نے ہر صورت جو ہے دہشت گردی کے خلاف مقابلہ کرنا ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایک لحاظ سے شکوہ کیا کہ بہت سے ممالک ہیں جو اخلاقی اور مالی اعتبار سے ابھی تک دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔